عدوہ کہ بیماری میں تادیہ نہیں ہوتا، بیماری متعدی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے لگانے سے لگتی ہے. یہ نظریہ چھوڑ دو کہ بیماری متعدی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے لگتی ہے. صحابی اٹھے، جس وقت صحابی کو اشکال پیش آئے، صحابی سوال جواب کر دے تو یہ امت پہ احسان ہوتا ہے، یہ امت پہ احسان ہے. صحابی نے سوال کر دیا، فرمایا حضور آپ کہتے ہیں بیماری پھیلتی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے اونٹ ہرنیوں کی طرح دوڑتے ہیں، ہرنیوں کی طرح دوڑتے ہیں، تیز تیز دوڑتے ہیں، لیکن اچانک ان اونٹوں میں ایک خارشی اونٹ آ جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہمارے اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ بیماری کا تادیہ نہیں ہوتا اور خارشیں پھیلتی نہیں ہیں؟ میرے آقا نے چونکہ معاشرے میں اس تصور کو مٹانا تھا، اس برائی کو مٹانا تھا، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی یہ تو بتانا من اعدل اولا، من اعدل اولا، تیرے لیول کو تو اس نے لگائی ہے، اس کو کس نے لگائی ہے؟ اس کو جس نے لگائی ہے تو اس کو کس نے لگائی ہے؟ من اعدل اولا. سلسلہ پھیلتے پھیلتے جب جائے گا تو پہلا اونٹ بھی تو کوئی ہوگا نا، اس کو کہاں سے لگی ہے؟ خام خواہ کہنا پڑے گا اس کو خدا نے لگائی ہے، اس کو خدا نے لگائی ہے. پہلی بات فرمائی لا عدوہ، دوسری بات فرمائی لا طیرہ. بات کو سمجھنا، میرے آقا کے دور میں جاہلیت قدیمہ یہ کہتی ہے بندہ گھر سے نکلتا ہے، اگر پرندہ دائیں سے اڑ کر بائیں کو چلا جائے واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے میرے کام میں ہونا ہی نہیں ہے. پرندہ جو دائیں سے بائیں کو اڑ گیا، اگر بائیں سے دائیں کو اڑے کہتے ہیں آج کام ہوگا. اگر اس کو رستے میں رسول اللہ کے دور کی بات کرتا ہوں، بخاری میں موجود ہے، فرمایا دیکھا کالی بلی نظر آئی، کہتا ہے یہ منحوس ہے، واپس گھر کو آ گیا. کتے پہ نظر پڑی، واپس گھر کو آ گیا، آج تو میرا کام ہونا ہی نہیں ہے. اگر دشمن پہ نظر پڑی، یہ واپس گھر کو آ گیا، میرا کام نہیں ہونا. دشمن میں نحوست، پرندے میں نحوست، اور کیا وہ کتے میں نحوست، بلی میں نحوست، رنگوں میں نحوست، اور ادھر ادھر سے ہونے میں نحوست. یہاں تک نحوست کہ اگر یہاں کھجلی آئی تو پیسہ جائے گا، یہاں کھجلی آئی تو پیسہ آئے گا. اگر کوا بول گیا، اگر کوا بول گیا تو کوے سے مہمان آئیں گے. اگر گھر میں کوٹھی بنائے گا 4 کروڑ کی اور اوپر کٹوا رکھے گا، کالا کٹوا ٹوٹا ہوا، اس لیے نظر نہ لگ جائے اور نحوست نہ پھیلے. میرے آقا نے فرمایا لا طیرہ، لا طیرہ، لا طیرہ. جو شک کرے، بخاری کی روایت تو منکر بھی منکر حدیث ہوتا ہے، بخاری کی روایت میں میرے آقا نے فرمایا لا طیرہ، یہ کچھ شگونی کچھ بھی نہیں ہے. پرندوں کا اڑنا ہی اپنے طور پہ ہوتا ہے، اس سے خیر اور شر میں کوئی تعلق نہیں ہے. کاموں کے ہونے نہ ہونے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کتے اور بلے کا تیری خیر اور برکت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دشمن کے آنے اور سجن کے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دوسری بات. اب میرے آقا نے تیسری بات فرما دی، غور کرنا. میرے آقا نے فرمایا لا حامتا. 2 قراءتیں ہیں اس میں، ایک ہے لا حامتا، ایک ہے لا حامتا. حامتا ایک شرط کے ساتھ، ایک بغیر شرط کے ساتھ. اگر لا حامتا بغیر شرط کی ہو تو حاما الو کو کہتے ہیں. میرے آقا کے دور میں کافر کہتے تھے جہاں الو آ کے بول جائے، ایک دن میں، ایک مہینے میں، ایک ہفتے میں، ایک سال میں اجاڑی ہوتی ہے، سارے مر جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں. الو کے بولنے کے ساتھ اجاڑیاں آتی ہیں اور ویرانیاں ہوتی ہیں، آبادیاں ختم ہوتی ہیں. میرے آقا نے سری فرما دیا لا حامتا. اور لوگوں الو کے بولنے سے کوئی اجاڑی نہیں آتی، الو کے بولنے سے کوئی نحوست نہیں ہوتی، کوئی موتیں نہیں آتی. اگر آپ لوگ ناراض نہ ہو تو ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا، ہم آج بھی سنتے ہیں کہ رات کو ہم لوگ پھاڑی کہہ دیتے ہیں، کہتے اس کو لومڑی ہے، لومڑی کو. یہ پھاڑی جہاں پر بول جائے ضرور کوئی نہ کوئی مرتا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی مرتا ہے. لومڑی بول جائے ضرور کوئی نہ کوئی مرتا ہے. میرے آقا نے لا حاما فرما کر بتا دیا نہ الو کی. اور اردو میں محاورہ آ گیا کہ فلاں جگہ تو الو بول رہے ہیں، الو بول رہی ہے. محاورہ بھی وہیں سے آیا ہے. الو بولنا مطلب اجاڑی ہونا، جہاں الو بولا وہاں اجاڑی ہوئی ہے. میرے آقا نے فرمایا الو کے بولنے سے اجاڑیاں نہیں ہوتی، اجاڑیاں ہوتی ہیں اللہ کے کرنے سے، آبادیاں ہوتی ہیں اللہ کے کرنے سے. یہ دوسری اصلاح فرما دی. تیسرے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافروں کا یہ نظریہ ہے کہ بندہ کسی دوسرے بندے کو مار دے، قتل کر دے. جو مقتول ہوتا ہے، مقتول کو جب دفن کرتے ہیں تو اس کی سر سے، کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے، روح اس کی صورت میں نکلتی ہے، ایک پرندہ نکلتا ہے. اور یہ پرندہ پیاسا ہوتا ہے، پوری زمین پہ چکر لگاتا رہتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے میرے قاتل کا خون پانی کے طور پہ چاہیے. لہذا جب تک اس کے
قاتل کو قتل نہ کر دیا جائے تب تک وہ بیٹھتا نہیں ہے، اس کی روح سرگرداں پھرتی ہے۔ اس کو کہا لا حامت، او میرے صحابہ، او میرے امتیوں، یہ نہ سمجھنا مقتول مر جائے تو اس کے سر سے کوئی پرندہ نہیں نکلتا، اس کی کھوپڑی سے کوئی روح نہیں نکلتی کہ جو روح اس کے انتقام کا مطالبہ کرتی ہو اور اس کے قاتل کے قتل کا مطالبہ کرتی ہو۔ اگلی بات جو سب سے زیادہ اہم ہے، آخری کہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا لا سفرا، لا سفرا، اور یہ سفر کے مہینے میں میرے آقا کے آنے کے دور میں دور قدیم کی جاہلیت نے یہ بات کہی کہ سفر کے پہلے 13 دنوں تک شادیاں نہ کرنا، اس میں نوست ہوتی ہے۔ اس کو ہم لوگوں نے 13 تیزیاں کہہ دیا، شاید 13 تیزیاں، اس میں شادیاں نہ کرنا، کوئی خیر کا کام نہ کرنا۔ میرے آقا نے چوتھی بات فرمائی لا ادوا ولا طیرہ ولا ہمت ولا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نوست نہیں ہے، کوئی نوست نہیں ہے سفر کے مہینے میں، بلکہ میرے آقا نے کہا سفر الخیر ہے، یہ خیر کا مہینہ ہے، ایسے کون سی شر ہے؟ اگر آدمی برے عمل کرے تو جمعرات کے دن بھی منحوس ہو جاتا ہے، اور اچھا عمل کرے تو اتوار کا دن بھی خیر و برکت کا ہو جاتا ہے۔ انسان کے عملوں سے اس کی نوست ہے، انسان کے عملوں سے اس کی برکت ہے۔ لا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نوست نہیں ہے۔ آج کی دور جدید کی جاہلیت آئی اور میں یہاں پر پوچھوں تو میری آدھی مسجد کے لوگ مجھے بتائیں گے کہ میرے پاس بھی یہ میسج آیا ہے، میرے پاس بھی یہ میسج آیا ہے، میرے پاس بھی یہ میسج آیا ہے کہ اس سفر کے مہینے کا جو آخری دن ہے اس میں 70,000 نوستیں آسمان سے اترتی ہیں، لہذا 70,000 دفعہ سورہ اخلاص کا ختم کرو اور فلاں طرف پہ نماز پڑھو تاکہ یہ نوستیں ختم ہو جائے۔ میں کہتا ہوں آج کے دور میں نوستیں کہنے والے، آج کے دور میں ان نوستوں کے خاتمے کا کہنے والے صرف اتنا عقیدہ بنا لے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نوست نہیں ہوتی، اللہ برکتیں عطا کر دے گا۔ اس لیے رسول اللہ نے 14 صدیاں پہلے کہہ دیا لا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نوست نہیں ہے۔ یہ نوستیں تم نے کہاں سے نکالی ہیں؟ اب میرے ساتھی میرے ساتھ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہتا ہوں، جس وقت جاہل آدمی بات کرے تو اس کی بات کا یقین کم ہوتا ہے جب کوئی پگڑی والا بات کرتا ہے، جب کوئی داڑھی والا، اور پھر بالخصوص اگر پگڑی بھی سبز باندھی ہوئی ہو تو یقین زیادہ ہوتا ہے، پگڑی سبز ہو تو پھر یقین زیادہ ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں ایک بات کے لیے لگا ہوں، اگر پگڑی بو جائے، اگر جو تسبیح بڑی ہو جائے تو پھر یقین زیادہ ہوتا ہے۔ آج دیکھیے لاہور کے اندر راوی کے اوپر لوگوں نے آ کر پچھلے کئی سالوں سے سفر کے آخری بدھ میں لوگوں نے مٹھائیاں کھائیں اور لوگوں نے پکنک بنائی، لوگوں نے سیر و سیاحت کی اور لوگوں نے بڑی جو ہے وہ بہترین دعوتیں اڑائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہبی آدمی نے ان سے کہا، مذہبی آدمی نے اور ممبروں میں رات کے وارث نے ان سے یہ کہہ دیا کہ سفر کے آخری بدھ میں رسول اللہ نے غسل صحت کیا تھا، اس لیے اس دن خوشیاں منایا کرو، اور مزدور کوئی جو وہ اپنا کام نہ کیا کرے، اپنے آقا سے مٹھائی کا مطالبہ کیا کرے۔ ہندوستان سے یہ چیز چلتی ہوئی آپ کے میرے پاکستان میں آئی، اور راوی اور چناب اور جہلم کے ان ساحلوں پہ، کراچی کے ساحلوں پہ سفر کے آخری بدھ کو لوگوں نے پکنک منانا، کھانا پینا شروع کر دیا۔ لیکن عجیب بات کہتا ہوں، جس آدمی نے یہ رسم جاری کی، یہ رسم رسول اللہ کی مخالفت میں، رسول اللہ کی نفرت میں، کیوں؟ کتابیں اٹھا سیرت کی، میرے آقا کی سیرت کی کہتی ہے کہ سفر کے آخری بدھ میں حضور کو صحت نہیں ہوئی تھی، بیماری شروع ہوئی تھی، بیماری شروع ہوئی تھی۔ سفر کے آخری بدھ کو میرے آقا کی بیماری اس طرح شروع ہوئی کہ حضور کا معمول تھا، کبھی قبرستان پہ جایا کرتے تھے، رشتہ داروں کی قبروں پہ یا صحابہ کی قبروں پہ۔ آج سفر کا آخری بدھ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری سال ہے اور آخری سفر ہے، میرے آقا جنت البقیع میں قبرستان میں گئے، میرے آقا نے دعا فرمائی اور کچھ نہ کچھ اصالے ثواب کر کے جو ہی گھر میں پہنچے ہلکا ہلکا سر میں درد شروع ہوا، رستے میں آتے ہوئے سر کا درد شروع ہے، اور یہ سر کا درد آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، بخار کی صورت اختیار کر گیا، اور سفر کے آخری بدھ سے شروع ہو کر 12 ربیع الاول تک ایک قول کے مطابق، 9 ربیع الاول تک دوسرے قول کے مطابق، یا ربیع الاول کی کسی تاریخ میں سوموار کے دن میرے آقا دنیا سے رحلت فرما گئے۔ یہودی نے سوچا کہ نبی کی وفات پہ خوشی تو کرنی ہے، مسلمان کو بھی لگانا ہے خوشی پہ، کس طرح لگائیں؟ اس کو یوں کہہ دو کہ تیرے نبی نے غسل صحت فرمایا تھا، خوشیاں منایا کرو۔ لہذا پیغمبر کے بیمار ہونے پہ خوشی منائے گا خوشی بیماری پہ، اور نام دے گا صحت کا، نام دے گا شفا کا۔ میں کہتا ہوں لا ادوا ولا طیر ولا سفر ولا ہمت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسموں کو مٹایا تھا۔ آج دور جدید کی جاہلیت ان رسموں کو پھر بڑھا رہی ہے، موبائل
انٹرنیٹ اور کمپیوٹر اور جدید ذرائع ان رسموں کو بڑھا رہے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان اوہام باطلہ کو چھوڑنے، ان خرافات سے توبہ طائب ہونے اور عقیدے کو نظریے کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔